الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے اسلام اپنی طرف سے بطور دین کے قانون و شریعت کے نازل فرمایا ہے. اللہ رب العزت ساری دنیا کے سب انسانوں کو لازم کرتا ہے کہ وہ اسلام پر جمع ہوں، اسلام کو قبول کریں، اسلام کو اختیار کریں اور اس کے تحت اپنے ادارے، نظام، ملک، معاشرے قائم کریں. یہ اللہ کا منشا ہے. صرف منشا ہی نہیں، اللہ رب العزت کا بنی نوع انسان کے لیے یہ حکم ہے. اللہ تعالی کا یہ حکم ہے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ کہ اے بنی آدم، اسلام کے اندر آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو قبول کرو، اسلام کو پسند کرو، اس کے تحت اپنے ملک کو نظام، ادارے، معاشرے قائم کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن مجید نے بہت صاف اعلان کر دیا. قرآن مجید جو ساری زمین پر اکلوتا آسمانی ٹیکسٹ، اللہ کی کتاب، باقی جتنی کتابیں، قانون، نظام، دستور سب انسان کے بنائے ہوئے، پارلیمنٹ، اسمبلیوں، سینٹس کے گھڑے ہوئے قرآن
رب رحمان کا بھیجا ہوا اتارا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے نام پیغام لا ریب قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک قانون، دستور، شریعت، کوڈ آف کنڈکٹ، رولز آف بزنس، کانسٹیٹیوشن، جتنے لفظ لاؤ اللہ کی قسم اس مفہوم کے جتنے ترجمے کرو، لفظ دین ان تمام ترجموں پر محیط. بے شک دین اللہ کی طرف سے اسلام انسان کے لیے ہے، آسمان سے آیا ہے، قرآن میں بھیجا ہے، رب رحمان نے بھیجا ہے. الدین الاسلام. ہمیں آج مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور کافر بے ایمان کو یہ سنتے ہوئے غصہ آتا ہے. سب سے بڑا سوال آج دنیا میں اسلام پر ہے. یہ سب بہانے ہیں، لیم ایکسکیوزز، لنگڑے بہانے، ٹیررزم، فنڈامنٹلزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ. اللہ کی قسم یہ سب پھیر پھیر ہے. سب سے بڑی حقیقت سچ کیا ہے؟ اللہ اسلام چاہتا ہے، کافر انکار کرتا ہے. لڑائی اس پر ہے. اللہ کہتا فَلَهُ أَسْلِمُوا، میرے بندو میرے سامنے جھک جاؤ. یورپ ایشیا کے انسانوں، امریکہ افریقہ کے انسانوں، عربستان پاکستان کے مسلمانوں، اللہ کہتا لہو اسلموا، اپنی گردنیں، اپنے سر، اپنی پگڑیاں، تاج و تخت، حکومت و سلطنت، لہو اسلموا، اللہ کے سامنے سب کچھ حاضر کر دو، پیش کر دو، جھکا دو. کوئی شدت نہیں، توپ و تفنگ نہیں، بندوق و بارود نہیں. خالق کا مخلوق کے نام یہ ایک پیغام، پیارا پیغام، نصیحت کا پیغام، اللہ کی قسم خیر خواہی کا، بہتری کا پیغام، دنیا اور اخرى کی نجات کا پیغام. اے بنی نوع انسان، اسلام کے سامنے گردن جھکا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، شریعتیں اس لیے آئی ہیں، تورات و انجیل، صحف، زبور، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، سب کے سب اس لیے آئے کہ یہ انسان اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ، اس کا پیدا کردہ، اس کے سامنے جھک جائے. آمنتو، اسلمتو، اشہدو، سمعتو واطعتو. اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا یہ شدت ہے؟ کیا یہ دہشت ہے؟ کیا انسان پر یہ ظلم ہے؟ سادہ سی مثال، ایک باپ کو باپ میں اور خالق میں نسبت کوئی نہیں، پر سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں. اگر ایک باپ سمجھدار، عقل مند، دانا، بینا، خیر خواہ، مدبر باپ اپنے بیٹے سے کہے، میرے بیٹے میری مٹھی میں آ جا، میرے قبضے میں آ جا، میرے ساتھ جڑ جا، میرے ساتھ مل جا، میری بغاوت نہ کر، میری نافرمانی نہ کر، میری مرضی پر چل. کیا باپ دہشت گرد ہے؟ کیا یہ مطالبہ ظلم پر مبنی ہے؟
واللہ بات اسی قدر ہے جیسے باپ یہ حق رکھتا ہے کہ بیٹا جس کو اس نے پالا، اس نے پوسا، اس نے پروان چڑھایا، ایک ایک دن اس کی آنکھوں میں یہ بیٹا بڑا ہوا، اب چلنے کے قابل ہوا، کچھ ایڈ کرنے لگا، گبرو بن گیا، ہاتھ پاؤں تکڑے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہیں، دنیا میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ باپ چاہے میرا بیٹا میرے ساتھ چلے، میرا قائم مقام بنے، میرا جانشین بنے، میری نصیحت پر، میری حکم پر، میری پابندی پر چلے۔ اللہ کی قسم جیسے یہ مطالبہ ایک باپ کا ظلم پر مبنی نہیں، قسم باللہ رب رحمان کا یہ حکم بھی دہشت پر مبنی نہیں۔ لہو اسلمو، امریکیوں کس کی مانو؟ جس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین۔ چینیوں روسیوں کس کی مانو؟ جس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین۔ نیٹو کے 28 ملکوں کس کی مانو؟ جس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے سارے انسان، بنی آدم، اللہ کی مخلوق، اللہ کی شریعت پر، اس کی کتاب پر، اس کے حکم پر، عقیدہ توحید پر، وحدہ لا شریک پر اسلام لائے، ایمان لائے، اطاعت پیش کریں، بندگی پیش کریں، کہیں یا اللہ ساتوں بر اعظموں میں، زمینوں آسمانوں میں ایک تو مالک، خالق، رب، حاکم، ہم سب تیرے بندے۔ اللہ کی قسم دنیا پر وہ سلامتی آئے، وہ امن آئے، وہ کشادگی آئے، وہ رحمتیں برسے کہ یہ دنیا میں جنت بن جائے۔ یہ ہے سادہ دعوت اسلام کی، اللہ کی قسم آسان دعوت قرآن کی۔ کوئی شدت اس میں نہیں، کوئی سختی دہشت اس میں نہیں۔ لہو اسلمو، اس کے سامنے ماتھے جھکا دو، پیشانیاں گرا دو، اکڑ، سرکشی، تکبر مٹا دو، کہو یا اللہ سمندر بھی تیرے، خشکی بھی تیری، زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ اللہ واشنگٹن، نیو یارک میں تو رب مالک، ایشیا یورپ میں تو رب اور مالک، عرب و عجم میں تو رب اور مالک، اور ہم سب تیری عبادت میں تیری بندگی۔ اسلام کی سچی دعوت، بنی نوع انسان کے لیے سچی دعوت۔ اللہ کی قسم محمد ذی شان اس دعوت کو لے کے آئے، پاک قرآن اس دعوت کو لے کے آیا۔ اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر رحمت ہے، جس کے اندر نصیحت ہے، جس کے اندر انسان کی محبت ہے، انسانیت کی محبت ہے۔ قسم باللہ یورپ کا جھوٹا میڈیا یلو پروپیگنڈا کر کے آج اسلام کو نفرت، شدت، جنگ، تباہی اس کی گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم سچا اسلام ان ساری گالیوں سے پاک ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ کہتا بندے اسلام کے اندر داخل ہو جا، میرا اپنے ساتھ رشتہ جوڑ لے، میرے ساتھ ایک تعلق قائم کر، میں تجھے پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، تیرے اوپر رحمتیں نازل کروں گا، تیری ضرورتیں پوری کروں گا، تیری عمر، صحت، اجل، رزق، آل اولاد، جان مال، بھوک پیاس، خوشی غمی، سب کچھ تیرا میں اپنے ذمے لوں گا، ایک میرا دین تیرے ذمے ڈالوں۔ اللہ کی قسم حکمرانوں، وزیر اعظموں، صدروں، سفیروں، جرنیلوں، سیاستدانوں، تاجروں،
मौलवियों, मुफ्तियों, एक अल्लाह का दीन हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी और सारी हमारी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी। अकीदा हमें ये बतलाता है, तौहीद हमें ये एतमाद दिलाती है, इबादत हमारी ये तरबियत करती है। मैं अल्लाह के दीन के लिए और मेरा रब मेरे सारे मसाइल, जरूरियात और मुश्किलात को हल कर। इतना आसान पैकेज, सादा सुथरा पैकेज मेरे रब ने अपने बंदों को दिया। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह के दीन को खड़ा कर दो, अल्लाह तुमको तीनों दुनिया में कायम कर। हमें नहीं समझ आता, हम कहते हैं नहीं मौलवी साहब, नहीं, ये बातें तो जुमे में मस्जिद में कर लिया करो, थोड़ी बहुत। हमने अपनी दुनिया चलानी है, हमने मुल्क चलाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने हैं, डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना है, पलीद यूएनओ की नौकरी करनी है, जनरल असेंबली की भागीदारी करनी है, हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से भीख मांगनी है, हमने ओबामा और बुश की नौकरी चाकरी करनी है। मौलवी साहब अपनी बात जुमे तक रखा करो, हमें इस्लामाबाद में अमेरिका पलीद के साथ जुड़ा रहने। अल्लाह की कसम, आज का मुसलमान अल्लाह का बागी, मोहम्मद का तागी, शरीयत का आसी, कुरान का मफरूर, इस्लाम का चोर मुसलमान आज सारी तबाही का सबब फाटा के 8 अजला, दीरो बोनीर, सवातो मालाकंड, सूबाए सरहद बलोचिस्तान सिंध फसादात का सबब, कत्लो गारत गरी का सबब, बारूद फाड़े जाने का सबब, खुदकुश जैकेटों की इस सारी तबाही का सबब अल्लाह की बगावत, अमेरिका की इताअत। अल्लाह की बगावत, अमेरिका की इताअत, जिहाद को छोड़ना, फसाद का फैलना, दीन को तर्क करना, फितने को पकड़ लेना। आज हम यहां खड़े हैं, अल्लाह की कसम, दीन का नाम लेने के लिए ना कोई वजीर आला, ना वजीर आजम, ना सदर आजम, ना जर्नैल सफीर, ना सियासतदान, कोई सियासतदान, कोई मुसलमान, कोई वेल ऑफ, कोई वर्किंग क्लास, कोई गवर्निंग क्लास, आज कोई जिम्मेदारान कुरान के इस पैगाम को, रब्बुल आलमीन के इस नसीहत को, हुक्म को आगे उठाने को तैयार नहीं। सबका जहन ये बना है, हाँ जी है कुरान इस्लाम भी सच, पर इससे बड़ा सच अमेरिका बेईमान खच। देख लो किस तरह ये पाक मुल्क पाकिस्तान, अजीम ताकतवर दावतो जिहाद का मुल्क, ऐसा मुल्क जो सुपर पावरों के साथ टकराने की हिम्मत अल्लाह ने दे के खड़ा किया। इन आखिरी जमानों में ये पाकिस्तान जो जिहाद के साथ, जिहाद फी सबीलिल्लाह के साथ सुपर आलमी काफिर ताकतों के मुकाबिल अल्लाह के फजलो करम से गलबा इस्लाम की जंग, दावत और जिहाद का मनहज, अमेरिका और रूस का टकराव, सियासी निजामों की काट, इस्लामी अखुव्वत, मोहब्बत, मुवद्दत का नारा, किस तरह ये पाकिस्तान बिहम्दिल्लाह उस शाहराह पर, उस काफले में शामिल जो बदर ओहद से, आज़ाब व हुनैन से चला,
محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بنیاد پر جماعت کو کھڑا کر کے اسلام کو ایک نعرہ دے کر، ایک منہج دے کر، ایک مشن، ہدف، ٹارگٹ دے کر پورے جزیرۃ العرب اور اس کے شرق و غرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جلیل جہاد فی سبیل جاری کیا تھا، اللہ کی قسم اس شاہراہ پر، اس عظیم قافلے پر یہ پاک ملک کس طرح چل اٹھا۔ احباب نے دیکھا، اغیار نے دیکھا، دعوت، توحید، ایمان، اسلام، جہاد سب کچھ اکٹھا چل رہا تھا۔ مسلمان جڑ گئے تھے، محبتیں گہری ہو گئی تھی، حنفی، حنبلی، وہابی، بریلوی، سنی سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ امریکہ کٹ رہا تھا، نیٹو گر رہا تھا، یورپ ٹوٹ رہا تھا، امریکہ ہار رہا تھا، پٹھان جیت رہا تھا۔ اللہ کی قسم انہوں نے ہماری اس جیت کو سازشوں کے تحت، ہماری بے سمجھی کے تحت، عقیدے کا فہم نہ ہونے کے تحت انہوں نے ہمارے خلاف اس کو پلٹ دیا۔ آج ہمارا ملک وطن عزیز اس عظیم جہاد کے راستے سے ہٹ کر داخلی فساد میں مبتلا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، آج کی یہ تاریخیں، چاہے وہ طالبان پاکستان کی تحریک ہو، چاہے وہ نفاذ شریعت محمدیہ کے نام سے تحریک ہو، اللہ کی قسم ان تحریکوں کے اندر بجائے فائدے کے آج پاکستان نقصان کا شکار، اندر سے توڑ پھوڑ، قتل و غارت گری، جیکٹوں کا پھاڑنا، جماعتوں کا کٹنا، مخالفت کا بڑھنا، سازشوں کا پنپنا، امریکیوں کے ڈالر اور پاؤنڈ کا چلنا، آج اس وقت ہمارا حاضر الیوم یہ ہے۔ آنکھیں کھول لو، اس کو دیکھ لو، سمجھ لو۔ جہاد کو کھوٹا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کامیابی سے دور رکھنے کے لیے ہمارے دشمنوں نے جال پھینکے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ جماعتیں جو بے جہادی انداز میں چلیں، دعوت و جہاد کے منہج کو نہیں پکڑا، ان ساری سازشوں میں پھنستی گئی۔ چھوٹے چھوٹے ڈیزائن ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، کوئی شریعت کے نام پر اپنے بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی حکومت کے نام پر، امن و امان کے نام پر سوات مالا کنڈ کو بارود سے تباہ کر رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس جہاد کی بجائے پلید امریکہ نے سازشوں کے جال سے فساد بپا کر دیا۔ موٹی بات، فساد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا قتل کرے، فساد ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم موٹی نشانی جہاد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کافر پر وار کرے، مسلمان کافر پر تلوار چلائے، مسلمان میدان میں کھڑا ہو کے صلیبی، یہودی، عیسائی، ہندو سے ٹکرائے۔ اللہ کی قسم نشانی پکی باندھ لو، یہ جہاد ہوتا ہے، صرف جہاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے، وہاں خون مسلم بہایا۔ موٹی نشانی، قاتل مسلمان، مقتول مسلمان، نتیجہ فساد۔ لڑنے والے دو انسان، سبب اسلام و کفر، ایک کہے اسلم تو آمن تو اشہد، دوسرا کہے میں نیٹو، امریکہ، یورپ، عیسائی، یہودی، ورلڈ آرڈر۔ اللہ کی قسم وہ جہاد ہوتا ہے، یہ فساد ہوتا ہے۔ یہ چڑے سورج کی طرح نشانیاں ہیں، ان پر گرا باندھ۔ ہمیشہ وہ جماعتیں
اور وہ حصے جو جاری جہادوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے، فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، فتنہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، فتنہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ہائے، ایک آدمی عزت مند غیرت مند اپنی بیوی سے نکاح ہوا، بیوی اس کی بھی عورت، بنت حوا، محل جمال، محل شہوت وہ بھی ہوتی ہے، مگر بدکار عورت، یاری والی عورت، ناجائز تعلق والی عورت شیطان فتنہ بناتا ہے، وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، حالانکہ حقیقت میں دونوں عورتیں ہوتی ہیں، پر چونکہ وہ فتنہ ہوتا ہے، فتنے کو شیطان زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ بے گناہ انسان پاکی کو چھوڑ کر فتنے میں لتھڑ جاتا ہے، ملوث و مبتلا ہو۔ ہم نے صاف کہا، جماعتوں سے کہا اور کہہ رہے ہیں، بھائیو اللہ نے عقیدہ دیا، عقیدہ دفاع ہے، عقیدہ بیس ہے، عقیدہ اعتماد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، توحید کی پختگی ہے، عقیدہ تیری وہ فاؤنڈیشن ہے، جیسے مستری، مزدور، ٹھیکیدار، کنسٹرکشن کرنے والا کوئی کوٹھا، کوئی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے، بنیاد کھودتا ہے، بنیاد گہری لے جاتا ہے، اس کی کٹائی کرتا ہے، پلینتھ بناتا ہے، اس میں بجری ڈال کے، اس میں سریا ڈال کے، اس میں مضبوط سیمنٹ ڈال کے، اس کی پوری کٹائی کر کے، چوڑی گہری کر کے اس بنیاد کو اٹھاتا ہے، کہتا 10 منزلیں 20 منزلیں لے جاؤں گا، مجھے بنیاد مضبوط چاہیے کیونکہ میری عمارت اونچی ہوگی۔ اللہ کی قسم، اسلامیان تمہاری جماعتوں کی بنیاد عقیدہ توحید کی گہرائی، توحید کا عقیدہ کتنا گہرا کھودا، اللہ سے تعلق، اللہ کا تعارف، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی عبودیت، وحدہ لا شریک لہ، اس کی قدرت، اس کی حاکمیت، اس کی شریعت، یہ سارا مضمون، سارا موضوع عقیدے کا موضوع، یہ تیری بنیاد، تیرا تھیسس۔ دیکھ لو، سوچ لو، جماعتوں کو پرکھ لو، وہابیوں، اہل حدیثوں، حنفیوں، حنبلیوں، شافعیوں، مالکیوں اور روحانی پرستش کرنے والوں، روحانی ٹھیکیداروں، اللہ کی قسم سوچ لو، مسلمان فرد ہو، مسلمان جماعت ہو، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید کی گہرائی، تیرا اللہ پر اعتقاد، اس کے اوپر تیرا توکل، تیرا تکلان، تیرا بھروسہ، تیرا اسلام، تیرا ایمان۔ اس کے سوا کسی کی سننی نہیں، کسی کی ماننی نہیں، کسی سے مانگنی نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کی قسم، امریکی سفیر آتا ہے، امریکی پلید آتا ہے، دینی جماعتوں کو، دینی مدرسوں میں دانا ڈالتا ہے، جال پھینکتا ہے، داڑیوں والے، پگڑیوں والے، مدرسوں والے، جماعتوں والے امریکی پلیدوں کے ساتھ مدرسوں کے اندر سرٹیفکیٹ تزکیے کے مانگتے تھے۔ اللہ کی قسم، نہ ایمان، نہ اسلام، نہ عقیدہ، نہ توحید، نہ توکل، نہ تکلان، نہ تقوی، نہ اسلام۔ دیکھ لو، کل کے اخبار اٹھا لو، آج کے اخبار اٹھا لو، امریکی سفیر کو، امریکی سفیرنی کو مزاروں کے ماننے والوں کے ساتھ وہ پلید ٹوپیاں ڈال کے مزاروں پر کھڑے ہیں امریکی، اور مدرسوں کے بنانے والوں کے ساتھ
وہ امریکی پلید حلیہ بگاڑ کے مدرسوں اور دفتروں میں آئے کھڑے ہیں. میرے بھائی پاکستانی آج ہوش کر عقل کے ناخن لے, بند آنکھوں کو کھول لے, دشمن کو پہچان لے, قرآن کو پکڑ لے, سینے میں اتار لے. ہم العدو فاحذرہم, اپنے دشمن کو پہچان اور ان سے چکنا رہ کے چل. میں کوئی ایسی خفیہ بات نہیں کرتا, ڈیلی میڈیا کی بات کرتا ہوں. ڈیلی میڈیا میں اس میں دیکھتا ہوں, پورا ملک دیکھتا ہے. کچھ مولوی ہیں, کچھ مزاروں والے ہیں, پر امریکی سفیرنی وہ مادو لال حسین پر بھی اسی قسم کے حلیے بنا کے کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مسجدوں اور مدرسوں کے پاس بھی امریکی سفیر مولویوں کو لبھا کے, رجا کے, بہلا کے, پھسلا کے لیے کھڑے. اور عمل سوات چل رہا ہے. افغانستان میں امریکی ریسٹ فرما رہا ہے, اور مالاکنڈ میں, بٹخیلا میں, باجوڑو دیر میں, ضلع بونیر میں مسلمان آپس میں دست و گریباں ہے, قتل و غارت گر ہے, نقل مکانی پر مجبور ہے, قافلے لاکھوں کی تعداد میں ہیں, بے بس پریشان حال ہے. اللہ کی قسم جب تم کافروں کی دوستی نبھاؤ گے, امریکیوں کی یاریاں پالو گے, ڈالر پاؤنڈ کی طرف جھانکو گے, ان پلیتوں مشرکوں کو اپنی مجلسوں میں لاؤ گے, اپنے آپ کو ان کے دوست بناؤ گے, اللہ کی قسم فساد ڈالیں گے, فتنہ پھیلائیں گے. اللہ فرماتا لَأَوْزَعُ فِيكُمْ الْفِتْنَةَ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْزَعُوا الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. اللہ کہتا مسلمانوں تباہی کیوں آتی ہے؟ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, تمہارے اندر تمہارے بنی جنس نام کے مسلمان, ختنے کے مسلمان, نکاح جنازے کے مسلمان, رسم و رواج کے مسلمان, مگر سماعون لہم, سننے والے کن کی؟ یہودیوں عیسائیوں کی. ماننے والے کن کی؟ کافروں بے ایمانوں. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. اللہ کی قسم سورۃ توبہ پڑھا کرو. او میرے بھائیوں, مسجدوں میں آنے والوں, جمعے سننے والوں, توبہ سورت اٹھا لو, انفال مضبوط پکڑ لو. فتنوں کے ماہ و سال میں, ان ایام میں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے, قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے, اللہ کے واسطے قرآن سورۃ التوبہ علاج کیمیا. لَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف ایک فرقے کو ابھارا جاتا ہے تو دوسری طرف وہی امریکی ایجنٹ دوسری جماعتوں کو جا کے دانا ڈال رہا ہوتا. اللہ کہتا ہے اوزعوا خلالکم, مسلمان سنبھل, یہ تیرے اندر فتنہ ڈالے گا, تجھے بیچ سے پھاڑے گا. اوزعوا خلالکم, تمہارے بیچ, تمہاری صفیں, تمہاری جماعتیں, تمہاری عمارتیں, دینی قیادتیں, سب کو اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اللہ کیا چاہتا ہے؟
مجاہد چلتا رہے، بگرام ایئرپورٹ پر امریکہ کا آخری فوجی یا قتل ہو جائے یا بھاگ جائے، جہاد کامیاب ہو جائے، افغانستان آزاد ہو جائے، کابل قندھار پاک ہو جائے، جلال آباد کنر رب العالمین کا گھر بن جائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ یبغونکم الفتنہ، وہ کہتا صوفی ملا سے لڑے، ملا صوفی سے لڑے، دونوں ملک کے فوجیوں سے لڑے، فوجی عوام سے لڑے، عوام حکمران سے لڑے، یبغونکم الفتنہ۔ یہ قرآن مجید ہے، تربیت کی کتاب، اسٹریٹجی کی کتاب، حکمت عملی کی کتاب، پالیسی کی کتاب، دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کتاب، دوست کو متعین کرنے کی کتاب، راستے کو نکھارنے کی کتاب، منزل پر پہنچانے کی کتاب۔ صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، سارے صوفی میرے بزرگ، سارے ملا میرے بھائی، حنفی حنبلی سب دینی جماعتیں سب، میں سب کو اپنا سمجھتا ہوں، پر صاف کہتا ہوں، آؤ مسلمانوں، قرآن سے یہ سیکھ لو امریکہ بے ایمان کیا چاہتا ہے، رب رحمان کیا حکم دیا، مسئلہ آسان ہو جائے، مشکل حل ہو جائے۔ امریکہ بے ایمان کیا چاہتا ہے؟ یبغونکم الفتنہ اوضعوا خلالکم، اللہ، خلالکم، دو ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہونا، ان کے اندر خون چلوا دینا، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے بیچ تلوار چلوائیں گے۔ آج دیکھ لو، مارنے والا فوجی بھی مسلمان، اسلام آبادی جوان، اور مقابل سواتی ڈیزائن کا تحریک طالبان، دونوں مسلمان۔ خلالکم، تمہارے بیچ، تمہارے جان بھائی، دین، ملت، کلمہ، شریعت اکٹھے، اوزاؤ، مگر کافر کی مان کر بیچ میں تلوار۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بڑا ہی خیر خواہ مخلص رشتہ دار، بھائی یا باپ، اپنے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو کہتا دیکھ یہ دشمن ہے، وہ دوست ہے، یہ پھندا ہے، وہ راستہ ہے، یہ مکر و جدل ہے، وہ منہج و مشن ہے، دیکھ یہاں سے بچ، دیکھ وہاں پر چل۔ اللہ کی قسم، قرآن، او مسلمانوں، شریعت کے لیے قرآن، طالبانوں تمہارے لیے قرآن، افغانوں تمہارے لیے قرآن، پاک بانوں تمہارے لیے قرآن۔ اوزعوا خلالکم، اللہ کی قسم جب میں سنتا ہوں فلانے شہر میں بازار میں بم پھٹا، مسلمان خودکش بمبار، مسلمان مقتول، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، جنوبی پنجاب، میاں والی، میران شاہ، پڑتا ہوا طوفان، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ بے ایمان میرے پاکستان کے صوبہ پنجاب کو تباہی کے باقاعدہ غار میں دھکیلنا چاہتا ہے، اس لیے کہ پلید امریکہ جانتا ہے کہ جاری جہاد کو، کابل و قندھار کو، غزنی جلال آباد کو بچانے کے لیے جہاد، گندم، غلہ، چندہ، بندہ اگر کسی صوبے سے بوافر تعداد میں آتا ہے تو وہ پنجاب ہے۔ اللہ کی قسم، پینٹاگون پنجاب کو ڈسنا چاہتا ہے۔ ہارتا ہوا پینٹاگون، ذلیل ہوتا ہوا امریکہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب اس وقت خاص کر
اور کیا ڈیزائن ہے؟ مسئلہ اسلامی اٹھاؤ تاکہ اسلامی اور حکومی جھگڑا ہو جائے. بات سن لو، اللہ جانے سنانے کا دوبارہ موقع ملے، سننے کا ملے نا. اللہ کی قسم، سازش کیا ہے؟ مسئلہ اسلامی اٹھاؤ تاکہ اسلامی اور حکومی جھگڑا، فساد، قتل و غارت. مسئلہ اسلامی ہو، اس لیے کہ حکومی اور اسلامی فساد پھیلے، مولوی اور فوج لڑیں، مسجدوں پر خوف پھیل جائے، مسلمان سے بھاگ جائے، جیکٹیں پھاڑی جائیں، بارودی خودکش حملے کیے جائیں، امریکہ بے ایمان چین کی بانسری بجائے اور تیرا پاکستان فساد کی نظر ہو جائے. اللہ کی قسم سازش یہ ہے. انہوں نے اس کے بڑے تجربے کیے. ہم نے بہت کہا جماعتوں سے اور بہت پڑا جماعتوں کو. مصر میں فساد، قاہرہ کی حکومت اور سارے مصر کی دینی جماعت، توپیں، بندوق، بارود، جیلیں، قتل و غارت، نتیجتاً حکومتوں اور جماعتوں کو لڑا کر، دینی جماعتوں کو کچل کر، حکومتوں کو ڈالر پاؤنڈ بدکاری کا قیدی بنا کر پورا مصر اسلامی سلطنت امریکہ کا رکھیل غلام. الجزائر، شام، دینی جماعتوں، مذہبی قیادتوں اور فوجی یا نیم فوجی حکومتوں کا ٹکراؤ، مسلمان کا مسلمان پر قتل. جماعت الدعوہ کیا چاہتی ہے؟ پاکستان کے بھائی جان، کوئی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ان کا تجربہ کامیاب ہو. اللہ کے واسطے تیری منت کرتا ہوں، اس دفعہ ان کا تجربہ ناکام کر. حکومت اور دینی جماعتوں کا آپس میں فساد نہ ہونے دے. صبر کس نے کرنا ہے؟ حکومتیں بے دین، حکومتیں جاہل، حکومتیں ڈالر پاؤنڈ کے قرضے کی غلام. مگر تدبیر، تدبر، فقہ، فراست کس کے نام؟ حضرت مولانا مفتی صاحبان. فساد و جہاد میں فرق، فتنے کی پہچان، عوام الناس کی تربیت، صوبوں، ملکوں، مدرسوں، مسجدوں کا امن، فرقوں، جماعتوں کے اندر محبت. مگر یہ سب، اللہ کی قسم، یہ سب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محمد کی تربیت، محمد الرسول اللہ پر اتری شریعت، مدینے کی سیاست اس کے ساتھ آئے گا، ورنہ یہ سبق تو کبھی یاد نہیں کرتا. قسم باللہ، آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آج محتاج ہیں، شاید ماضی میں کبھی نہ تھے. فرقوں کے مابین لڑائی نہ ہونے پائے، شریعت کے مسئلے پر گولی نہ چلنے پائے، فوج، پولیس، حکومت کو عوام پر بارود برسانے کی اجازت نہ ملنے پائے، قتل و غارت گری کا دروازہ نہ کھلنے پائے، کوئی مسلمانوں کے اندر جیکٹ پھاڑنے کی جرات نہ کرنے پائے.
آج ضرورت ہے اللہ کی قسم سوسائیڈل ایکٹرز کو سمجھانے کی اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈائریکٹرز کو نصیحت کرنے کی، مسلمانوں کو ایک کلمے ایک جھنڈے پر جمع کرنے کی، دشمنوں اور دوستوں کی تمیز و پہچان کرنے کی۔ اللہ کی قسم آج سب سے بڑی ضرورت، اسلامی ضرورت، شرعی ضرورت، پاکستان کو بچا کے رکھنے کی ضرورت۔ اللہ کی قسم آج اسلامی شرعی فقہی ضرورت، آج دفاع پاکستان، اس ملک کو بچا کے رکھنا۔ اندر امن رکھو، افغانستان کے اندر جہاد رکھو، کشمیر میں جہاد رکھو، فساد سے پرہیز رکھو، اپنے اوپر صبر کا پیرا رکھو، بھائیوں کو بھائی جانو، امریکی پلیتوں کو پہچانو۔ اللہ کی قسم 5 سال بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ میرا رب اس پورے خطے پر دین کا غلبہ بھی کر دے گا، دشمنوں کو نیست و نابود بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنا ڈیزائن مکمل کرتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو گرا رہا ہے، دوستوں کو اٹھا رہا ہے، پر ہماری ضرورت، ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، آنکھیں کھولیں، منافق کو پہچانیں، دشمن کو جانیں، ذمہ داری کو پہچانیں، پاکستان کو بچائیں، قتل و غارت گری میں اپنے آپ کو ملوث مبتلا نہ کریں۔ کسی قیمت پر مسلمان کا قتل نہ کرے۔ انشاءاللہ کامیاب جہاد لڑ لو، تم کو شریعت مل جائے گی، شریعت کے نفاذ کے لیے، مسلمانوں کے قتل کی نہیں۔ اللہ کی قسم امریکہ کو ہرانے کی ضرورت ہے، شریعت کے نفاذ کے لیے جیکٹوں کے پھاڑنے کی نہیں، امریکیوں کے ساتھ جہاد کرنے کی۔ واز کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، صبر کرو، برداشت کرو، چل کے جاؤ، چٹا جھنڈا ہاتھ میں لو، اپنے بھائی کو بھائی چارے کا واسطہ دو، امت، ملت، مودت، شریعت، باہمی محبت، محمد پاک، سنت، سیرت، اس کو واسطہ بناؤ۔ اور آخری بات، کافر کے جال سے بچ جاؤ۔ حنفیوں، حنبلیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں، بریلویوں، اللہ کے واسطے تم سب آپس میں بھائی بھائی بنو۔ امریکہ کے سفیر، امریکی سفیرنیاں، ڈالر پاؤنڈ کے جال، ان کے دورے، ان کے وزٹ، ان کی دعوتیں، محبتیں، ان کے ساتھ فوٹو سیشن، اللہ کے واسطے یہ اللہ کی بغاوت ہے، محمد پاک کی نافرمانی ہے، اس سے گریز کرو، دشمن کو پہچانو، دوست کو جانو، ذمہ داری کو محسوس کرو، اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھرپور ساتھ دو، تاکہ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو ناکام کرے، مجاہدین کو کامیاب کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہندوستان کو توڑ دے، امریکہ کو شکست دے، یہی مطلوب ہے۔ اور اللہ کی قسم قرآن مجید نے اسی نتیجے کا اعلان کر دیا، فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب اتحادی فوجیں شکست کھائیں گی اور پیٹ پھیر کے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔
میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، ایک اہم بات جس کی طرف میں ہر جمعہ میں توجہ دلاتا ہوں اور میں اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر آپ بھائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں، وہ نہتے سواتی سرحدی مسلمان، وہ عام قافلے آدمی عورتیں اس گرم ترین موسم میں اتنی پریشان حالی میں در بدر ہوئے پڑے، ان کے پاس اللہ اکبر پینے کے پانی تک کی بوتلیں میسر نہیں۔ واللہ لاکھوں کی تعداد میں کیمپ اور سب سے قیمتی اور مہنگی چیز پانی کا گھونٹ۔ آج اس لاہور کی مصروفیتوں میں کھو نہ جاؤ، اپنے بھائیوں کا فکر کرو، آج ان کی مشکل میں ساتھ دو تاکہ کل وہ تمہارے ساتھ اس ملت، امت، اخوت، محبت کا پاس کریں۔ یہاں ہم سمجھتے ہوں گے کہ پانی کا ایک گھونٹ، اللہ کی قسم سواتی اور مردان کے کیمپوں میں سب سے قیمتی چیز اس وقت پانی کی بوتل ہے، جس سے پیاس بجھائی جائے۔ بلکتے بچوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے کا وفد آتا، حدیث میں آتا ہے کہ ربیعہ مضر قبیلے کا وفد آ گیا، ان کے جسموں پر چیتڑے جھول رہے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بلال کو حکم دیا، لوگوں کو جمع کیا، کھڑے ہو کے چندہ مانگا، اپیل کی۔ پاک نبی محمد مصطفیٰ جس کے سامنے اللہ پاک نے خزانے پھینکے، اللہ کی قسم میرے نبی نے ایک صاع کھجوریں، جو ایک مٹھی آٹا، اس کی اپیل کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تصدق رجل، آدمی صدقہ کرے، اپنی روٹی، اپنا آٹا، اپنے کپڑے، پہننے کا لباس۔ جب نبی نے یوں اپیل کر دی، نبی پاک کا چہرہ متغیر۔ صحابی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، ایک انصاری گبرو اپنے ہاتھ میں سونے کی اشرفیوں کا توڑا اٹھا کے لایا، اس سے وہ توڑا اٹھ نہیں رہا تھا، اتنی زیادہ سونے کی اشرفیاں وہ توڑے میں ٹھونس کے لے کے آ کے نبی پاک کے سامنے ڈھیر کی۔ کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، غلے کا ڈھیر لگ گیا، اتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کھڑے مانگتے رہے، حتیٰ کہ مدینے کے ساتھیوں نے، نبی کے پیاروں نے، وفاداروں نے، جان نثاروں نے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے۔ راوی کہتا اللہ کے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دیا، ان کو شاباش دی، دینے والوں کو، چندہ لانے والوں کو پیار دیا، اللہ کی طرف سے بشارتیں دی۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا مصیبت زدگان میں رویہ، سنت و سیرت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔